سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی 12ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، آپ کے علم میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کے اینڈ میں کچھ سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ چلیں ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس سورت کا انتخاب کیا ہے، اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس شان نزول جانیں گے۔ حضرت ابن بریدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت انصار کے 2 قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی۔ بنو حارثہ اور بنو حارث، انصار کے قبائل، آپس میں فخر و غرور کرنے لگے۔ ایک کہتا، دیکھو ہم میں فلاں شخص ایسا بہادر ہے یا اتنا بڑا مالدار ہے وغیرہ، اور دوسرے قبیلے والے اپنے میں سے ایسوں کو پیش کرتے مقابلے کے لیے۔ جب زندوں کے ساتھ فخر و مباحات کر چکے، یعنی مقابلہ کر چکے، تو کہنے لگے آؤ قبرستان میں چلیں۔ وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، بتلاؤ اس جیسا بھی تم میں کوئی گزرا ہے؟ وہ انہیں اپنے مردوں کے ساتھ الزام دینے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اب یہ اس صورت کا شان نزول تھا۔ اب ہم اس صورت کے فضائل پڑھیں گے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے، سورۃ تکاثر کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ اس سورت کا شان نزول اور اس سورت کے فضائل کے متعلق ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہم اس سورت کا مختصر سا تعارف جائیں گے۔ سورۃ تکاثر کا تعارف۔ سب سے پہلے اس سورت کا مقام نزول۔ سورۃ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیت کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر نام رکھنے کی وجہ، تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ سورہ تکاثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کے دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ نزاع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والے کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ کرتے۔ نمبر 3، اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ یہ اس صورت کے مضامین جن کا ذکر انشاءاللہ ہم تفسیر میں کریں گے۔ اب ہم اس صورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔
ألهاكم التكاثر تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، حتى زرتم المقابر حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ كلا سوف تعلمون یقیناً تم ان قریب جان لوگے، ثم كلا سوف تعلمون پھر یقیناً تم ان قریب جان لوگے۔ كلا لو تعلمون علم اليقين ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، لترون الجحیم بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین پھر بے شک تم ضرور عین الیقین کے ساتھ جہنم کو دیکھو گے، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب ہم اس صورت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، یقیناً ان قریب جان لوگے، پھر یقیناً تم ان قریب جان لوگے۔ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر نے تم کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں دفن ہو گئے۔ اس آیت میں لفظ الہا کا استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے زیادہ ضروری چیز سے غافل ہونا، یعنی اہم چیز کو چھوڑ دینا، اس کو یعنی کہ بھول جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تم مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو گئے، اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیتیں دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے اپنی زیادتی کی وجہ سے، افراد کی کثرت کی وجہ سے اور مال کی کثرت کی وجہ سے، یہ ان کے متعلق نازل ہوئی۔ لیکن یہ آیت کسی خاص گروہ کے متعلق خاص نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو مال اور دولت کو زیادہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس فکر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں اور اس کا منہ مٹی کے سوا ہرگز نہیں بھرے گا، اور جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اطاعت، عبادت اور حسن اخلاق میں کثرت کو طلب کرنا اچھا ہے، محمود ہے اور مستحسن ہے۔ اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی مذمت کی گئی، یعنی کہ منع کیا گیا ہے، لیکن اگر عام طور پر دیکھا جائے کثرت کو طلب کرنا مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، بلکہ اطاعت، عبادات اور حسن اخلاق میں کثرت کو طلب کرنا مطلوب ہے، ضروری ہے۔ اور مال میں کثرت اگر فسق و فجور کے لیے ہو تو وہ مذموم ہے، یعنی اگر مال کی کثرت گناہوں کی وجہ سے طلب کی جا رہی ہے تو پھر وہ برا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے مطلوب ہو، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنے کے لیے مال کی طلب ہو تو وہ اچھا ہے، مستحسن ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا مستحسن ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس حق کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے متعلق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر تکاثر مذموم نہیں ہے، یعنی مطلقاً مال کو، اولاد کو طلب کرنا کثرت کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ تکاثر مذموم ہے اس وجہ سے
کہ فسق و فجور کے لیے مال و دولت کو طلب کیا جائے، اور علم میں زیادتی اور اطاعت اور عبادت میں کثرت اور اخلاق حمیدہ میں اضافہ محمود اور مستحسن ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، علم میں زیادتی اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اطاعت اور عبادت میں کثرت ہو، اخلاق میں اضافہ ہو جائے، اخلاق ہمارے محمود ہو جائیں، مستحسن ہو جائیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے یہ طلب کرتا ہے مال کو، اولاد کو، صرف اپنے مذموم برے ارادے رکھنے کے لیے، فسق و فجور کے لیے، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مال اور اولاد کی حقیقت یاد رہے، جس مال کی زیادتی ہونے کے حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر اور غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی رہے۔ جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کے بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ قبر میں اس کی بہترین ساتھی ہوں۔ کہ اس دنیا میں مال اور اولاد صرف انسان کی زندگی تک ہی محدود ہیں، لیکن جو اس کے اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم ان قریب جان لوگے، اور پھر فرمایا پھر یقیناً تم ان قریب جان لوگے۔ ان آیتوں کا معنی ہے جن چیزوں پر تم تفاخر اور تکاثر کر رہے ہو کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں، ان قریب تم ان پر فخر کرنے کا انجام جان لوگے۔ اور آیت نمبر 4 میں پھر اس کو تاکید کر کے دوبارہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیت نمبر 3 کا معنی یہ ہے کہ ان قریب تم جان لوگے اس تفاخر کا جو عذاب قبر میں نازل ہوگا، اور آیت نمبر 4 کا معنی یہ ہے کہ ان قریب تم جان لوگے اس تفاخر کا جو عذاب آخرت میں نازل ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ تکاثر کا معنی ہے ان قریب جب تم موت کے وقت عذاب کا مشاہدہ کرو گے تو جان لوگے میری دعوت برحق تھی، اور آیت نمبر 4 کا معنی ہے ان قریب جب تم کو موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لوگے میرا پیغام برحق تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں کفار سے خطاب کیا گیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حق نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس آیت کا معنی ہے تم مال کی کثرت پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم کو اس فخر کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جو فرمایا ہے کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، اس کا جواب محذوف ہے، یعنی اگر آج تم آخرت میں اپنے عذاب کو جان لیتے تو مال و دولت پر فخر کرنا چھوڑ دیتے۔ کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے یقین حاصل ہو، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہو اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور جو تجربے سے حاصل ہو، جو یقین تجربے سے حاصل ہو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، اور پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیتیں کفار کے ساتھ خاص ہیں، وہ آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیتیں کفار اور مومنین دونوں کے لیے ہیں، کیونکہ مومنین بھی قیامت کے دن دوزخ کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کا دوزخ سے گزر ہوگا۔ مومنین کا دوزخ سے گزر ہوگا، سو وہ اس کی گزرگاہ ہے، اور کافر کا ٹھکانہ ہے، وہ وہاں رہیں گے۔ حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھا دیا جائے گا، تم میں سے بعض اس کے اوپر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح اور بعض آندھی کی طرح اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں جتنے اس دن اللہ کے سامنے ہوں گے، جب مومنین دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف ان کو نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک دانہ، ایک ذرہ برابر، ایک مثقال بھی ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ پھر وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کو دوزخ سے نکال کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بعض مفسرین کہا کہ یہ آیت مومنین اور کفار دونوں کے لیے عام ہے۔ اگر کافروں سے سوال ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لائے اور تم نے اس کے رسول کا انکار کر دیا اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اور اگر یہ سوال مومنوں سے ہوا تو یہ ہوگا کہ اے مومنوں، تم نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی تھی، تاکہ مومنین یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا، جو ان کو معاف کر دیا اور ان کو ثواب میں جنت عطا فرما دی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ ان کی نیک اعمال، ان کی نیکیاں تو ان نعمتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہ تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب لگاؤ گے تو تم نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے حساب ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان سے 5 چیزوں کی 5 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تب تک کہ اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم 2 قدم بھی نہیں چل سکے گا حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ 1، اس نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گوایا۔ اور نمبر 3، اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا۔ نمبر 4، اس نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس نے اپنے علم کے موافق کتنا عمل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا اس پر کتنا عمل کیا اس نے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سماعت اور بصارت ہے، یعنی جس کے متعلق سوال ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہماری آج کی صورت کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی تفسیر کا پہلا سوال، تکاثر کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، لفظ اللہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 4، اس سورت کے رکوع اور آیات کی تعداد کیا ہے؟ آپ ان سوالات کے جواب نیچے کامنٹس میں دیجیے گا، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔
نئی صورت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔